تو بتایا گیا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. لاکھوں افغان شہید ہوئے ہمارے علاقے میں. ہم جس علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں, ہم اس پاکستان کے فرنٹ لائن کے طور پر ہم جنگ لڑ رہے ہیں. 40 سال اس سرزمین پہ جنگ ہوئی. روس آیا تو ہمارے قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ہم سے قلم چھینا گیا, ہمیں کلاشنکوف ہاتھ میں تھمایا گیا. ہم نے اس جنگ میں اسلام اور کفر کے حوالے سے ہمارے جوانوں نے, ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا, لیکن پتہ چلا کہ وہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی, وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ شروع ہوئی. وار آن ٹیرر کے نام سے ہمارے علاقے میں پھر ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے. میرے قبائل کے کافی ہمارے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ وزیرستان, آپ باجوڑ, آپ میمن, آپ قبائل کے جتنی بھی ضلع ہیں ان سے پوچھے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے. ڈرون اٹیک, بمباری اور آپریشنز. کوئی احساس کر سکتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ IDPs بن جاتا ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف کی چیز ہے. اس علاقے کو جس طرح روندا گیا, اس کی روایات کو روندا گیا, تو پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہاں تو بارڈر پہ اسمگلنگ ہوتی ہے, یہاں تو جو ہے نا, مجھے بتائے دنیا میں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں اسمگلنگ نہیں ہوتی. میں اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتا, لیکن میں نے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اس اضلاع کے جو فاٹا کے ہیں, جو خیبر پختونخوا کے ہیں, ان کے حقوق اور لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کی عوام کے حقوق برابر ہے؟ کیا جہاں جو سہولیات آپ کے اسلام آباد میں, کراچی اور لاہور اور دیگر صوبوں میں ہیں, کیا وہ آپ کے فاٹا میں وہاں سکول, کالجز, ہاسپٹلز, انڈسٹریز, کاروبار ہے؟ وہاں تو آپ نے تباہ برباد کیا ہے. آپ نے اس نام پہ, پاکستان کے نام پہ ہمارے لوگوں کو جس طرح رسوا کیا. ہم نے کوشش کی گزشتہ حکومت میں, ہم نے کوشش کی, ہم نے غلام خان کے اوپر تجارت شروع کی, ہم نے انگور اڈا کے اوپر تجارت شروع کی, ہم نے تورخم کے اوپر جو تجارت شروع کی, ہم نے خرلاچی کے اوپر تجارت شروع کی. اور ظلم یہ ہوا کہ ہم نے 400-300 ملین سے لے کے 1.7 بلین تک 1.7 بلین تک وہاں کا ہمارا جو ایکسپورٹ بڑھ گیا. اور جو اس پوٹینشل ہے ہمارے افغانستان, سنٹرل ایشین, رشین اسٹیٹ تک, یہ تقریباً 3-4 بلین روپیہ کا ہے. تقریباً 25% آپ کا بنتا ہے پورے اس کا, 25%. آپ نے پھر بھی, ابھی آپ دیکھ لیں میرے MNA بیٹے ہیں وانا سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا وانا پہ انہوں نے سارا کاروبار بند کیا ہوا ہے, چمن پہ لوگ دھرنے پہ ہیں. آپ کی جو تجارت ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ بند ہو چکی ہے. اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے, ہمارے سیکریٹریٹ کو پتا ہے کہ ہم نے پوری ریجن میں بہت بڑا کام کیا. مجھے بتائیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے پشاور میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہمارے فاٹا میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہمارے صوبے میں کوئی روزگار نہیں کر سکتا. کاروبار کرتا ہے تو اس کو ٹیلی فون کال آتے ہیں, بتی کی کالیں آتی ہے, اس لیے کہ افغانستان بارڈر پہ ہے اور وہاں جو ہم مشکلات گزار رہے ہیں. تو ہماری جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا, کوئی مائگریٹ کر گیا اسلام آباد, کوئی مائگریٹ کر گیا پنجاب, کوئی مائگریٹ کر گیا کراچی, اور کوئی مائگریٹ کر گیا اوورسیز میں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس پارلیمنٹ میں معاہدہ ہوا تھا, مرجر جب ہو رہا تھا معاہدہ ہوا تھا کہ NFC ایوارڈ میں فاٹا کے لیے اسپیشل پیکج دیا جائے گا, اور اس میں نہیں 30% نہیں 3% جو ہے یہ ہم اپنے شہر میں دیں گے فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. آج تک ایک پیسہ نہیں دیا گیا, نہ پنجاب نے دیا, نہ سندھ نے دیا, اور نہ مرکز نے دیا. خیبر پختونخوا دیتے اپنا. وہاں تو اس وقت فائنینشل بہت بڑی ایک کرنچ آ چکی ہے. اس وقت تو جو ہمارا صوبہ ہے وہ معاشی لحاظ سے بالکل اس کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. یعنی 72 صرف جو ہمارے اس وقت فنڈ رہتے ہیں وہ پاک کے پاس جو ہمارے فنڈ رہتے ہیں وہ 72 بلین 72 بلین صرف نیٹ ہائیڈل پراپرٹی ہے.
सिर्फ नेट हाइड्रो प्रॉफिट में हमारे जो है ना 72 बिलियन रहते हैं। और दूसरा जो कमिटमेंट की गई थी 2023-24 के बजट में कि 262 बिलियन देंगे, अभी तक कोई फंड नहीं दिया गया। जो पेट्रोलियम और दीगर चीजों में जो कमिटमेंट किए गए 75 बिलियन का, यानी एक तरफ वहां जंगजदा इलाका है, वहां एक तरफ शोरश पपी हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा थोड़ा बहुत रोजगार होता था वो आपने बंद कर दिया। हमारा जो ख्वाब था कि हम सेंट्रल एशिया के साथ और एशियन जो रशियन स्टेट उसके साथ अपना कारोबार करेंगे, वो आपने बंद कर दिया। आप हमें पैसे नहीं दे रहे, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप वहां मजीद दहशतगर्द पैदा करना चाहते हैं? क्या आप वहां मजीद एक्सट्रीमिज्म बनाना चाहते हैं? इसलिए हमने फैसला किया है, हम पाकिस्तानी हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद रखेंगे। लेकिन ये बात याद रहे, हमने सबने ये फैसला किया है कि अगर हमारा हक नहीं मिलता तो कोई यहां हुकूमत नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम एक भरपूर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे, ये हमारा हक है।